تو مورا حاجی بگویم میں تورا غازی بگو. اس کو سمجھتے ہیں لوگ؟ آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ کہ تو مینو حاجی آکھ تو میں تینو غازی آکھاں گا، یعنی تو میری تعریف کر، میں تیری تعریف کراں گا. امریکہ نے کہا ہے کہ یہ میری آنر ہے، مجھے اعزاز ملا ہے کہ میں فیلڈ مارشل سے ملاقات جو ہوئی ہے، یہ میرے لیے اعزاز ہے. ایک چھوٹے ملک کو اتنی بڑی بات کہنا امریکہ کی کہ پاکستانی چیف سے میری جو ملاقات ہوئی ہے، یہ میرے لیے سعادت اور اعزاز کی بات ہے. تو او دے جواب وچ آج پاکستان نے کی کیا ہے؟ سب سے پہلے دنیا میں آج پاکستان نے، آج 21 تاریخ کی بات کر رہا ہوں، پاکستان نے کہہ دیا ہے کہ 2026 کا نوبل انعام، امن کا انعام ٹرمپ کو جانا چاہیے. لو جی، پاکستان نے تجویز پیش کر دی ہے. تو مورا غازی بگویم میں تورا حاجی بگو. تو مینو غازی آکھ تو میں تینو حاجی آکھاں. ہے یہی بات ہے نا سر جی؟ یہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہا. اتنی جلدی ایک جنگ میں ہم زمین سے آسمان پہ ہوں گے اور انڈیا آسمان پہ زمین کے اندر چلا جائے گا. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ کبھی پہلے ایسے نہیں ہوا. ان پریسیڈنٹل ہیں ساری چیزیں، یونیک ہیں، بے مثال ہیں، ساری چیزیں بے مثال ہیں. اچھا جی، ایک تو یہ بات ہے کہ ٹرمپ کو انہوں نے کہا جی کہ انڈیا پاکستان کی ایٹمی جنگ کو ٹرمپ نے رکوایا، اس لیے اس کو نوبل انعام دیا جائے. اور پھر ٹرمپ نے بڑا خوش ہو کے جواب دیا ہے کہ پاکستان نے میرا نام تجویز دیا ہے، لیکن مجھے پتہ ہے یہ لبرلز کو جو ہے نا انعام دیں گے، یہ مجھے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، ٹرمپ چبلیاں بھی کئی دفعہ مار دے نا. پھر ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں نے نکاراگوا، تو کوسوو، تو بوزنیا، تو یہ ساری میں نے جو ہے نا چیزیں کی ہیں. افغانستان سے بھی اس نے واپس لی فوجیں وغیرہ پہلے ٹینیور میں. تو وہ کہتا ہے جی کہ میں پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے میرا نام پیش کیا. سر یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہو رہی ہے، ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے، تیزی سے ہو رہی ہے. میں نے کہا ہے نا کہ وہ سریکی میں جو منصور ملنگی نے گانا گایا ہے کہ شالا خوشیاں تینو پچ پوون نہیں تا ڈھاسے منہ دے بھارے. وہ بندہ خوشی میں بھاگ رہا ہوتا ہے نا تو وہ منہ کے بال ایسے گرتا ہے. وہ آتا ہے شالا اللہ کرے تینو یہ خوشیاں پچ پون، ہضم ہو جانے خوشیاں. ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب ہے منصور ملنگی کا. اچھا جی، ایک تو یہ بات ہے کہ جی ایٹمی جنگ رکوائی ہے اور سارا کریڈٹ وہ لے رہا ہے، اور امریکہ خوش بھی ہو گیا، بہت خوش ہو گیا، بہت خوش ہو گیا. اب اگلی خبر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ سید عاصم منیر ہمارے لیے جیسے کوہ نور ہیرا تھا نا، ہیرے کی مانند ہے، ڈائمنڈ ہے، قیمتی چیز ہے. تو ان کو فوراً جو ہے وہ امریکہ سے پاکستان آ جانا چاہیے. ٹھیک ہے، امریکہ سے پاکستان آ جانا چاہیے. تو ایک بندے نے مجھے میسج کیا ہے کہ سر یہ آپ بہت صحیح بات کر رہے ہیں، امریکہ کے اوپر زیادہ ٹرسٹ کرنا اچھا نہیں. جیسے ضیاء الحق کو شہید کرنے کے لیے امریکہ نے اپنے جرنیل بھی قربان کر دیے تھے. ضیاء الحق کا جہاز گرا دیا تھا نا، آموں کی پیٹی، آموں کا ہی موسم ہے اس وقت. پھر تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہمارا ہیرا ہے نا، اس کو یہ کیا کر رہا ہے امریکہ میں. ویسے اس کے نہ جانے کا پتہ ہو سکتا ہے آج رات کو آ جائے، لیکن ابھی تک نہیں آیا. اور جیسے میں تشویش کا اظہار کر رہا ہوں نا، ہم نے تو کہا تھا کہ امریکہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اتنے ایڈا بڑا چھکا لگ گیا باؤنڈری تو باہر کہ اب وہ بات ثانوی ہو گئی ہے سب کی، اور سب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب وہ واپس آئے. واپس تو آنا چاہیے نا اس کو.
یہ تو بہت ضروری ہے۔ اب ادھر ہمارے جو عاصم منیر صاحب ہیں وہ سر جی بڑے قیمتی ہیں، یہ ضیاء الحق کی مثال لوگوں نے دی ہے نا کہ یہ اندر سے وہ بالکل جو مرضی ہو وہ نہیں چاہتے۔ اچھا ایک بات جی، یہ تو میں نے کہہ دیا کہ آپ عاصم منیر واپس آئے، آپ کی بھی یہی رائے ہے، یہی رائے ہے نا؟ آگے آئیں۔ یہ جو 2 ہفتے کے لیے ایران پر امریکہ نے حملہ روکا ہے، 2 ہفتے کے لیے پوسٹ پون کر دیا ہے اور اس نے روک دیا ہے کہ جناب میں 2 ہفتے حملہ نہیں کروں گا، اس کا کریڈٹ بھی سید حافظ عاصم منیر کو جا رہا ہے۔ وہ عاصم منیر نے کہا ہے کہ ہم ایران کو بڑا بہتر جانتے ہیں، اور یہی ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ آپ ایران کو بہت جانتے ہیں، آپ کے بڑے تعلقات ہیں۔ تو عاصم منیر نے کہا ہے کہ مجھے 2 ہفتے کا ٹائم دو، یہ کریڈٹ بھی عاصم منیر کو جاتا ہے سر جی، یہ والا کریڈٹ بھی۔ اور اگر عاصم منیر صاحب ایران اور اسرائیل کی جنگ بند کروا دیتے ہیں اور سارا درمیان میں مسئلہ ہو جاتا ہے، نہ وہ جیتے نہ وہ ہارے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی بہت بڑا کریڈٹ ہوگا۔ پھر دوسرا نوبل انعام جو ہے وہ عاصم منیر کا بنتا ہے، فیلڈ مارشل کا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جی جو امریکہ ہے وہ مان گیا ہے عاصم منیر کی تجویز کہ تم اپنی انٹیلیجنس کے ذریعے اس جنگ کو رکواؤ، ٹھیک ہے، ورنہ اس نے تو اپنا دورہ آپ کو پتہ ہے وہ کینیڈا والا مختصر کر کے وہ آ گیا تھا کہ جناب، اور سب نے یہی کہا تھا کہ وہ حملہ کرنا چاہ رہا ہے ایران کے اوپر، ٹھیک ہے، یہ والا۔ اب یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے، اور ادھر جناب علی دونوں ایک دوسرے کی تباہی کا کہہ رہے ہیں کہ ایران کہہ رہا ہے میں نے اسرائیل کو تباہ کر دیا ہے، اسرائیل کہہ رہا ہے میں نے ایران کو کر دیا ہے۔ ایک آدھ بندے نے بڑا دلچسپ تبصرہ کیا ہے، انہوں نے کہا یار یہ جو یوٹیوبر ہے نا مبشر لقمان تے منصف اوان، یہ روز اسرائیل کو تباہ کر کے سوتے ہیں۔ انہوں نے مینوں کہا جی کہ اسرائیل تو چھوٹا جہا ہے تے اے تسی دسو دوویں کہ اسرائیل بچ بھی گیا ہے، کچھ کدوں پورا کدوں ختم ہونا ہے، انہیں پورا کدوں ہونا ہے، ٹھیک ہے، پورا۔ آپ کو پتہ یہ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ادھر کہتے ہیں جی وہ بندہ پورا ہو گیا، پورا کا مطلب فوت ہو گیا۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی مبشر لقمان اور منصف اوان یہ دونوں بتائیں کہ اسرائیل پورا کدوں ہونا ہے، پورا تباہ کدوں ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سر جی یہ حالات ہیں، یہ واقعات ہیں۔ ہم آپ کو روز تازہ خبریں دیتے ہیں اور ڈراپ نہیں کرتے، اور آپ کو قانونی مشورے دیتے ہیں۔ میں تو آپ کو قانونی مشورے بہت زیادہ دے رہا ہوتا ہوں، اور الحمدللہ قانونی مشورے فری ہوتے ہیں، وہ آپ جب بھی لیں گے ہم حاضر ہیں، ہماری قانونی ٹیم حاضر ہے، پاکستان کے ہر ضلع میں ہماری ٹیم موجود ہے ماشاءاللہ، ہر ضلع میں 8 10 12 وکیل جو ہے ہمارے موجود ہیں، ہماری منصف لا کمپنی کے MLC کے۔ تو ان سے رابطے کے لیے آپ 0300 472 5752 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، آپ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے ہر ٹیلی فون کا جواب دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور باقی اللہ خیر کرے، انشاءاللہ تعالی پیر کی صبح تک، یعنی میں نے کہا اتوار گئے تک انشاءاللہ جنگ بندی ہو جائے گی، اور پھر آپ نے مجھے مبارکباد دینی ہے کہ وکیل صاحب تہاڈی گل جڑا نا وہ سچ ثابت ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ جی۔ السلام علیکم جی، ملک امجد بھائی، دیکھیں آپ کے ہم سارے ہی شاگرد ہیں نا، ہم سارے ہی شاگرد ہیں نا ملک صاحب کے، جی ملک صاحب، ہاں جی۔ تو ہارون صاحب آئے ہیں اور یہ ذکر کر رہے تھے، آپ نے ان کو بھی میرے خیال ہے ذکر کیا تھا نا، تو یہ آج ہم کھانا کھانے جا رہے ہیں، تو آپ بھی ہمارے ساتھ، ہم 2 ہیں تو تیسرے آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، انشاءاللہ واپس آ جائیں تو پروگرام بنا لیں۔ جی انشاءاللہ، تھینک یو جی۔
ڈشیں بے شمار ہیں سر. لو سر پلیٹ لیں میں بس ایسے ایک چھوٹا سا. یہ المائدہ ریسٹورنٹ ہے جی. اس میں بوفے سسٹم ہے سارا. یہ جیسے بوفے سسٹم ہوتا ہے نا, کافی اچھا ہے اسے. بہت ڈشیں ہیں, بے شمار ڈشیں ہیں. یہ دیکھیں مٹن ہے, یہ مٹن ہے, چکن ہے, یہ دیکھیں یہ سارا. یہ ساری چیزیں کھانے پینے کی ہیں بہت زیادہ. یہ تازہ چیزیں بھی بن رہی ہیں تازہ. تو یہ فش ہے, فش ٹھیک ہے جی. یہ حلوے شلوے بھی پڑے ہیں تو میں نے دیکھا تھا. یہ دیکھیں حلوے, چنے, کافی ڈشیں ہیں جی کافی. تو کیا چیزیں بندہ کھائے جی ہے. یہ دیکھیں پالک. آپ کو کیا چیز پسند ہے؟ پلاؤ ہے. اور یہ تو تازہ چیزیں بھی بن رہی ہیں. ٹھیک ہے, یہ گلاب جامن ہے, سویٹ کارنر ہے, مٹھائیاں ہیں, یہ ساری. ٹھیک ہے جی. یہ ادھر ہم انجوائے کر رہے ہیں. کافی بڑا ریسٹورنٹ ہے مائدہ, المائدہ.